کیا آپ لوگوں نے بہلول کا واقعہ سنا ہے کہ یہ کون شخص تھا، اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اسے دانا یعنی عقل مند کیوں کہا جاتا تھا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 3 درہم کے بدلے جنت کا کیا ماجرا ہے؟ یہ اہم اور دلچسپ موضوع کو جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک دنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف توجہ کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمر اور تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کی، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے ایک گوشے کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلا کاٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈیریاں بنا رہے تھے، اور ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جروکے سے بڑے ہی تعجب کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے انہیں 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں اٹال دیا۔ لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ ترخ یا قوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اس نے صبح اپنے خواب کے بارے میں ملکہ کو بتایا۔ زبیدہ بہت خوش ہوئی، کسی کو بہلول لانے کے لیے بھیج دیا۔ جب بہلول آیا تو خلیفہ نے اسے دیکھتے ہی کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دگنے پیسے لے لو اور مجھے اپنا ایک محل بیچ دو، جیسا کہ تم نے زبیدہ کو دیا تھا۔ ملکہ نے بغیر دیکھے مجھ پر یقین کر کے سودا کیا تھا۔ بہلول نے انکار کرتے ہوئے جواب دیا، اور آپ دیکھ کر خریدنا چاہتے ہیں۔ اب وقت گزر گیا ہے، لیکن یاد رکھو، یقین والوں کا ہی بیڑا پار ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے میری آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ